السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ فاتح کو وہ گرفتار کروا لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری بیٹی تاشا کا کیا انجام ہوگا۔ فاتح اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی اور واپس نہیں آئی تھی۔ تو کیا یہ اب کہانی یہیں پہ ختم ہو رہی ہے یا کہانی آگے بھی ہے؟ اس کے لیے آج کا پارٹ کا نام ہے وقت کے اس پار۔ نام سے تو یہی لگتا ہے کہ کہانی آگے جائے گی۔ تو مراد جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے اور سن کے یہ کہ مطلب میری بیٹی واپس نہیں آئے گی، تب میں اس کو واپس لے آؤں گا۔ تو پہلے اپنے عادیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو تو گرفتار کر کے نا جیل میں ڈالو۔ تو جو فاتح ہوتا ہے نا وہ مسکراتا ہے، کہتا ہے بہت جلد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ مراد راجہ تم مجھے خود یہاں واپس بلاؤ گے۔ مراد بس جواب نہیں دیتا، چپ کر جاتا ہے۔ اور اس کے جانے کے بعد نا فاتح کے جانے کے بعد وہ اپنے آدمی سے بات کرتا ہے، عارف کیا تمہیں یقین ہے اس کی بات پہ؟ عارف بھی کہتا ہے ہاں، اس کی پیشانی جھوٹوں والی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں کہتا پھر جاؤ تالیہ کا پتہ کرواؤ، اس کو فوراً واپس لے کے آؤ۔ ادھر تالیہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے، تو اس کو پھر خواب آتا ہے جس میں وہ نا گھنٹی کی آواز سنتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو بستر سے اٹھ کے نا دروازے کی طرف آتی ہے اور تیز تیز آ رہی ہوتی ہے، جس سے اس کا دل بھی بڑا زور سے دھڑکتا ہوتا ہے۔ باہر وہ اپنے کیل والا گھر جو نئے دور میں ہے نا وہاں پہ وہ خواب دیکھتی ہے، وہاں باہر آتی ہے جس میں کو نا ایک سامنے ایک آدمی نا ٹوکری دے کے جاتا ہے۔ وہ ٹوکری کو پکڑتی ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے، کہ جیسے کسی کو گفٹ دے کے جب بندہ خوش ہوتا ہے نا وہ خوش نہیں محسوس کر رہی۔ تو یہیں پہ اس کا خواب جو نا تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو ایڈم پوچھتا کیا ہوا، آپ سو گئی تھی؟ کہتی نہیں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہتا کیا خواب؟ کہتی میں نے، پھر اس کو اپنا خواب بتاتی ہے۔ تو جیسے کوئی تحفہ ہو، لیکن کوئی تحفہ لینے پہ پریشان کیوں ہوگا؟ تو پتہ نہیں، آپ نے 2 بار دیکھا ہے کہ ہم آگے چلے گئے ہیں، تو کیا اس خواب میں اور فاتح سر بھی تھے؟ کہتی پتہ نہیں، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، لیکن میں نے خود کو دیکھا ہے۔ ویسے پھر وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم نے اپنا خزانہ بھی دفنا دیا، تو انہی باتوں کے دوران ادھر جزیرہ سامنے آ گیا ہوتا ہے۔ تو جزیرے کے پاس پہنچ کے نا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا کوئی 2-3 دن گزر گئے ہوتے ہیں جیل میں اس کو بند، تو دیکھتا ہے لائنیں لگا رہا ہوتا ہے دیواروں پہ، تو اپنے سب کانشیس مائنڈ میں وہ جیسے بات کرتا آریانہ سے، تو کہتی ڈیڈ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہتا کچھ نہیں، دن گن رہا ہوں کتنے ہو گئے یا کتنے گھنٹے بیت گئے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا، اس نے کہا تھا کہ جب میری اس کو ضرورت ہوگی، لیکن کیا پتہ مجھے اس کی کبھی ضرورت نہیں ہو سکتی، میں نہیں کبھی اس کی ضرورت محسوس کروں۔ یہاں پر وہ تالیہ کو یاد کرتا ہوتا ہے جب بیٹھا ہوتا ہے۔ ادھر 3 چاند والے جزیرے پہ وہ پہنچ جاتے ہیں، تو جا کے دیکھتے ہیں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پہ چلی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا وہی خواب اس کے سامنے آتا ہے اور 3 چاند چمکتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایڈم کو کہتی ہے تم یہیں رہو، میں رک کے دیکھتی ہوں جزیرہ۔ کہتا ہے آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں، شہزادی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے خوف اور خطر گھومیں، آپ کو اپنے ساتھ سپاہی رکھنے چاہیے۔ ایتی پتہ نہیں، میرا اکیلی تھوڑی دیر گھومنے کو دل کر ہے، تم سپاہیوں کے ساتھ دیکھو آس پاس کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہے، تو میں بھی تو دیکھوں راجہ مراد نے یہاں پہ کس کو حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ چلنا شروع کر دیتی ہے، تو دیکھتی ہے آگے سے نا ایک دم سے اس کو کوئی چیز رینگتے ہوئی نظر آتی ہے۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ ایک کوموڈو ڈریگن ہوتا ہے۔ کوموڈو ڈریگن ایک طرح کی چھپکلی ہوتی ہے جو اس وقت کے دور میں وہ اتنی بڑی دکھائی گئی کہ وہ ایک ٹائم پہ نا پورے آدمی کو نکل سکتی ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے ایک دم سے، تو دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ساتھ میں کوئی آدمی بھی آ رہا تھا اس کی طرف تلوار لے کے۔ ابھی وہ اپنا تیر نکالنے لگتی ہے تو اس کے پاس سے نا تالیہ کے پاس سے تیر گزر کے جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے۔ یہاں پہ اس کو ایڈم بچاتا ہے۔ ایڈم اس کو کہتا ہے آپ ہوں گی شہزادی، لیکن میرا بھی فرض ہے آپ کی حفاظت کرنا۔ پھر وہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، نہیں ادھر دونوں کھڑے ہو کے نا اس آدمی سے بات کرتے ہیں، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام مفید ہے۔ یہ تم یہاں پہ ایک ڈریگن کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ وہ آدمی کچھ نہیں بتاتا، کہتا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہتے تم راجہ مراد کی آدمی ہو نا جس نے یہاں پہ اپنا خزانہ دفنایا ہوا ہے یا یہاں پہ کہیں چھپایا ہوا ہے، تو تم اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک ڈریگن رکھا ہوا ہے اور خود رہتے ہو جنگل میں، اور راجہ مراد وہاں پہ عیش کر رہا ہے۔ اس کو کافی مطلب نا اس کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں دونوں مل کے اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، یہاں پہ ایک ڈریگن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور راجہ مراد وہاں عیش کر رہا ہے۔ لیکن وہ انسان کافی وفادار ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا، تھوڑا بہت تو اتنا تو ان کا مان جاتا ہے کہ کوموڈو ڈریگن کو اپنے بھیج دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، کوموڈو ڈریگن جو ہوتا ہے نا واپس چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں چلو ہمیں اب راستہ بتاؤ، لیکن وہ اپنے ایک تیر پکڑتا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی مار لیتا ہے اور گر جاتا ہے نیچے، اور جیسے ہی گرتا ہے تو اس کا وہ جو جانور ہوتا ہے پالتو وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔
تالیہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ اس کو تیر مارو، اور وہ تیر مارتے ہیں. تو ایڈم کہتا ہے مت مارو اس بیچارے جانور کو، کیوں مارنا، ہمیں اس کو جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے. تو تالیہ کہتے ہیں سارے بھاوتاؤ جو ہوتے ہیں نا وہ جنگ سے پہلے کے ہوتے ہیں، جنگ جب سٹارٹ ہو جائے تو کچھ نہیں کرتے. پھر وہ جاتی ہے، اس کو موڈو ڈریگن کا جو سر ہوتی ہے نا وہ تلوار سے کاٹ دیتی ہے. ادھر وہ آدمی جو ہے نا تیر مار کے نا خود ہی درد اور تکلیف میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جان چھوڑ دے گی. لیکن تالیہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کا تیر جو ہوتی ہے نا کھینچ کے نکالتی ہے، کہتی تم جنگل میں رہتے ہو، اتنی سے تیر سے مر نہیں جاؤ گے، لے کر چلو ہمیں خزانے کے پاس. پھر وہ اس کو خزانے کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک کھو میں نا خزانہ ہوتا ہے ڈھیر سارا. ادھر سلطنت کے محل میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور مرسل شاہ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. تو ایک دم سے نا ملکہ اس کے پاس آتی ہے، کہتی میں نے سنا آپ شادی کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہتی مجھے پتا تھا آپ نے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے، آپ شہزادی تاشا سے شادی کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کیوں، ان میں کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں آپ کی تو بیوی ہونے کے لیے خاندانی ہونا چاہیے اور ساری اس میں خصوصیات ہو جانی اور غیر شادی شدہ. کہتی شہزادی تاشا بھی ایسی ہیں، وہ ہمارے خاندان کا خون ہے اور ان میں کوئی برائی نہیں ہے. کہتی نہیں، میں ان کی برائی نہیں کا بات کر رہی، بات یہ ہے کہ اس کا غیر شادی شدہ بھی ہونا ضروری ہے. کہ آپ کو شہزادی تاشا نے بتایا نہیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے؟ سلطان مرسل جو ہوتا ہے نا ایک دم سے یہ بات سن کے نا پریشان ہو جاتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ کہتے جا کے اس کے باپ سے پوچھے نا. یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی. وہ ایک دم سے نا غصے میں آ جاتا ہے، کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی شادی ہو چکی ہو. ادھر جیسے ہی ان کو خزانہ نظر آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کافی مطلب نا جیسے صندوقوں کے صندوق بھر کے، وہاں سونے کی جواہرات مطلب بہت کچھ رکھا ہوتا ہے. تو ایڈم کہتا میں بھی یہی خواب ہوں جو میری ماں سمجھتی تھی کہ مجھے زمینوں کے اندر خزانے دفن ہونے کا راز ملے گا. تالیہ ہر جگہ سے نا مطلب پاگل ہو جاتی ہے ایک دم سے، اتنا سونا ہے جواہرات دیکھ کے دیکھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو پکڑ کے نا دیکھتی ہے. ایڈم کہتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ملاقہ کے لوگوں کا اور ہمیں واپس کرنا ہے. کہتی میں صرف دیکھ رہی ہوں، لوں گی نہیں. کہتا ہاں آپ جتنی شریف ہے نا مجھے پتہ ہے، یہ جو آپ نے تھوڑے تھوڑے سکے چھپاتی جا رہی ہیں نا واپس کریں، سارا رکھیں. تو واپس رکھتی جاتی ہے. پھر وہاں پہ سامنے وہ ایک بوتل دیکھتی ہے جس میں نا تھوڑا سا دھواں بھرا ہوتا ہے. کہتی پتہ نہیں یہ کس چیز کی بوتل ہے، لیکن یہ چابی تو یہاں ہے ہی نہیں وقت کی، تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ادھر جو ہوتا ہے نا راجہ مراد اپنے نا کمرے میں بیٹھا ہوا نا، جیسے وہ جادو ٹونے سے 2-3 دن گزر چکے ہیں، جادو ٹونا جیسے وہ کرتا ہے تو وہ بیٹھ کے لگا ہوتا ہے. تو ایک دم سے نا اس کو سپاہیوں کا حکم ملتا ہے کہ آپ کو سلطان نے بلایا. تو راجہ مراد بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اچانک سلطان کو میری یاد کیسے آ گئی. کہتے سلطان کا کرا حکم ہے کہ وہ ایسے نہیں آتا تو اس کو باندھ کے لے کے آؤ. تو راجہ مراد پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے باندھنے کی بات کیوں کی ہے مجھ سے. وہ فٹافٹ جہاں جاتے ہیں وہاں سے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے. ادھر تالیہ جو ہوتی ہے نا اس کو حکم دیتی ہے کہ میں نا ایڈم واپس جا رہی ہوں. کہتا نہیں لیکن سر نے تو یہ کہا تھا کہ آپ واپس نہیں جائیں گی، میں واپس آؤں گا، آپ یہیں رہیں گی جزیرے پہ اور بعد میں آئیں گی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب 2-3 دن کے بعد جب وہ سارے معاملہ طے کر لیں. کہتی نہیں، ان کو میری ضرورت ہے وہاں، مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، مجھے پیچھے جانا چاہیے. تم 2-3 دن بعد آنا، جیسے چینی جہاز آ جائے گا اور سپاہی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ سارا خزانہ لے کے آ جانا. یہ کہہ کے وہ وہاں سے آ جاتی ہے اور ایڈم جو ہوتا ہے نا اپنی بک لکھنا شروع کر دیتا ہے، وہی بنگارا ملائی جو اس نے لکھی ہوتی ہے. ادھر راجہ مراد جب جیسے آتا ہے سلطان کے کمرے میں کہتا ہے آپ نے مجھے بلوایا. تو سلطان مرسل بہت غصے میں ہوتا ہے، تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتے آپ کہ میں نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. کہتے شہزادی تاشا کی شادی ہو چکی ہے اور اس انسان کے ساتھ ہوئی ہے جس کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، یہ مجھے ہماری ملکہ نے بتایا. تو راجہ مراد جو ہوتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ملکہ نے بتایا نا. تو ملکہ ظاہر ہے وہ کیسے چاہیں گی کہ آپ کی شادی جو ہے نا شہزادی تاشا سے ہو جائے، وہ صرف آگ لگا رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سلطان اس بات سے نا تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ جھوٹی بول رہی ہوں. پھر وہ اس سے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے میری شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ کہتا بس جنوبی محل گئی ہوئی ہیں شہزادی تاشا، جیسے ہی آئے گی آپ کی اور ان کی شادی کی کروا دی جائے گی. کہتے ٹھیک ہے، چلا جاتا ہے. لیکن راجہ مراد جو ہوتا ہے نا اس کو مت سمجھ آتی تھی، اس کا مطلب وہ تالیہ کا شوہر ہے جس کو میں نے قید کیا ہے. اور وہ اس کو نکلواتا ہے اور فاتح کے پاس جاتا ہے. آ کے جب بہت غصے میں ہوتا ہے اپنے محل میں آتا ہے اور آ کے نا اس کو پکڑتا ہے اس کے گریبان سے اور پوچھتا ہے تمہارا میری بیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتا پہلے میری کرسی پیش کرو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. کہتا تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر ملکہ نے جھکا ہے، درست ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہو چکی ہے، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں مار دوں گا. کہتا تم مجھے مار دو گے تو اپنی بیٹی کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری بیٹی تو تم سے نفرت، پہلے بھی تمہیں کوئی اتنا وہ پیار نہیں کرتی، پھر تم سے نفرت کرے گی اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا.
مجھے پتہ ہے تم مجھے مار نہیں سکتے, تمہیں میری ہی بات ماننی ہوگی. تو راجہ مہاراج جو ہوتا ہے نا ایک دم سے پیچھے اٹھتا ہے, تو اپنے سپاہیوں کو کہنے لگتا ہے کہ اس کو مار دو, لیکن پھر رک جاتا ہے. تو اس کو اتنا مارو کہ یہ زخمی حالت میں بیٹھ کے تڑپتا رہے. یہ کہہ کے راجہ مہاراج وہاں سے چلا جاتا ہے. تالیہ جیسے ہی واپس آتی ہے, اس کی جو شہزادی ہوتی ہے نا, ایک اس کی شہزادی کی وہ جو ایک خاص ملازمہ ہوتی ہے شریفہ, وہ اس کے پاس آتی ہے. کہتی میں بہت تھکی ہوئی ہوں, ابھی تمہارا کوئی بات نہیں سن سکتی. کہتی نہیں, ایک کوئی وان فاتح نام کا کوئی آدمی ہے جس کو نا قید خانے میں قید کیا گیا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. تالیہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور اٹھ چڑھتی ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو ان کو بہت مارا جا رہا ہے اور کھانے کو بھی نہیں دیا جا رہا 2-3 دن سے. تالیہ جو ہے نا فٹافٹ وہاں آتی ہے, آ کے نا سپاہی جو ہوتے ہیں نا اس کے اوپر کوڑے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ کوڑے کھا رہا ہوتا ہے. تو سپاہیوں کا ہاتھ نہیں روکتی, ایک دم سے کہتی ہے رک جاؤ. تو وہ سارے کے سارے رک جاتے ہیں. ان کے سامنے آ کے نا فاتح کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی, ہاتھ روکو اپنے. تو وہ نا ہاتھ نہیں پھر چلانے لگتی. کہتی میں تم لوگوں کے ہونے والی ملکہ ہوں, اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو جو تم لوگوں کے ساتھ ہوگا نا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ. سپاہی جو ہوتے ہیں نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو فاتح نا تھوڑا تھوڑا ہوش میں ہوتا ہے, اتنا ہوش میں نہیں ہوتا. اس کو اتنا پتہ چلتا ہے تالیہ نے آ کے روکا ان سب کو, لیکن وہ کہتے ہیں میں اپنے باپا سے ملنے جا رہی ہوں, راجہ مہاراج سے. جب تک آؤں ان کو کپڑے دو, ان کی مرم پٹی کرو, ان کو کھانا کھلاؤ, یہ مجھے بہتر حالت میں لگنے چاہیے. یہ کہہ کے نا وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. اور راجہ مہاراج جو ہوتا ہے نا لان میں ٹہل رہا ہوتا ہے, تو اس کے پاس آتی ہے. تو وہ بڑا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی زندہ سلامت واپس آ گئی ہے, پھر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. تو کہتا ہے تم ٹھیک ہو؟ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے ان کو بے قصور کیوں قید کیا ہوا ہے؟ تو کہتا وہ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا, تم صحیح آ گئی ہو واپس. کہتی باپا میں آپ کو پوچھ رہی ہوں آپ نے ان کو کیوں قید کیا ہے؟ تو اس کے باپ کو ایک دم سے غصہ چڑھتا ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں اور یہ اس انسان کے لیے پریشان ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس کا واقعی اس انسان سے نہ کوئی تعلق ہے, اس لیے یہ اس کے لیے پریشان ہے. کہتی باپا وہ عام انسان نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آپ کی بیٹی کی زندگی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی, وہ اتنا مطلب اپنے باپ کے ساتھ الجھتی ہے. کہتا تو پھر اس کا مطلب ملکہ سچ کہہ رہی تھی, تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو چکی ہے. کہتی وہ جو کہنا چاہتے ہیں نا اس کی بات سنیں, جا کے وہ کرسی کے حقدار ہیں ان کو بٹھائیں اور پوچھے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو. تو اس کا باپ کہتا میں اس کو آزاد نہیں کروں گا, میں مار دوں گا اس کو. کہتی کوئی آپ نہ آزاد کریں, لیکن کوئی ہے جو میں آزاد کروا لے گا ان کو. تو یہ چلی جاتی ہے یہاں سے, اور راجہ مہاراج سوچتا ہے کہ یہ کیا کرے گی ایسا. پھر وہ آتی ہے جیل خانے میں, ادھر آتی ہے تو اس کو نا پٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو پٹیاں باقی تو ہو گئی ہیں اور اس کے کپڑے بھی چینج کرا لیے, کھانا بھی کھلا دیا ہوتا ہے. ابھی اس کے ہاتھ پہ بھی زخم ہوتا ہے, پٹیاں کر رہی ہوتی ہوں, پٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی. تو اس کو کہتی جاؤ تم لوگ, میں خود ہی کر لوں گی. تو جب اس کے پاس بیٹھتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نا پٹیاں کرنے لگتی ہے, تو اس کو دیکھتا ہے. کہتی مجھے وہ انگریزی میں بولتا ہے کہ تم کیا دیکھو گی, تم کوئی نرس تھوڑی ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو. کہتی مجھے دیکھنے دیں کیا ہوا ہے آپ کو. تو پھر پوچھتا ہے تمہیں زخم کو کیا پرواہ. کہتے نہیں مجھے نا میں نے سنگاپور کی کوئی عورت تھی, اس کو نا میں نے نا لوٹا تھا نرس بن کے. تو اس کی طرف ایسے حیران ہو کے دیکھا. کہتا کیا لوٹا تھا؟ ایسے زیور اور کچھ نقدی. ویسے میں نے اس کی بہت خدمت کی تھی, اب اتنا تو میرا بنتا ہے نا. ویسے کہ اس سے ایک دم سے فاتح بولتا ہے وقت کے اس پار جو ہے نا زخموں کی چیزیں مختلف نہیں ہوتی حالم. تو وہ جو ایک دم سے اس کے ہاتھ صاف کر رہی ہوتی تو رک جاتی ہے, اور اس کو کہتی ہے آپ کو میرے نام اتنے مہینوں کے بعد کیسے یاد آ گیا. تو وہ آگے سے بولتا ہے جیسے تمہیں اتنے دنوں کے بعد اپنا کام یاد آ گیا کہ تم کیا تھی. تو کہتی آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ کہتی کیوں, میں انسان نہیں ہوں, تکلیف سب کو ہوتی ہے, اور ہر ایک کو ساتھ بھی کسی کے نہ کسی کا چاہیے ہوتا ہے. فاتح ایک دم سے جو نا ہاتھ روک لے, اس کا ہاتھ روک دیتا ہے. کہتا نہیں مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے, تم جلدی آ گئی, میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نہیں آؤ گی. تو آگے سے بولتی نہیں مجھے پتہ تھا مجھے آپ کو میری ضرورت ہے, میں جیسے گئی ہوں وہ آپ نے اپنے آپ کو گرفتار کیوں کروایا. ایسا یہ میرے پلان میں شامل تھا. تو وہ اس کو زخم میں لگا رہی ہوتی تو اس کے ہاتھ پہ ایک دم سے نا جلن ہوتی. کہتی کہ یہ کیا ہوا, آپ کو زیادہ لگ گئی؟ کہتا نہیں. تو کہتے لگتا ہے راجہ مراد کو ہمارے نکاح کا پتہ چل گیا, اسی لیے انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے. کہتے ہاں. کہتے کہ آپ کا پلان کیا ہے؟ کہتے میرے پلان وہ تو مجھے یہاں سے باہر نکالے گا تو پھر ہی اس کو بتاؤں گا نا, اس کے لیے میرا چھوٹنا ضروری ہے, اور وہ مجھے چھوڑا نہیں رہا. کہتی میں کرواؤں گی نا یہ, مجھے پتہ ہے آپ بتائیں. پھر وہ اس کو کچھ بتاتا ہے, وہ سمجھ جاتی ہے. کہتی میں کروں گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تا کیا کرو گی؟ آگے سے بولتی ہے تالیہ کے پلانس, تالیہ کی مرضی. اور پھر وہ اس کے ہاتھ پہ پٹی کر رہی تھی, پٹی کرتی کرتی نا اس کو
کہتا تم واپس جا کے کیا کرو گے؟ کہتی کچھ نہیں، جتنا بھی لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے سوچ رہی ہوں وہ واپس کر دوں، اور خود میں پینٹنگ جانتی ہوں وہ کروں گی۔ تو ایک دم سے کہتا میں تو تمہیں چھوڑ دوں گا، تو تم کہاں جاؤ گے؟ اس کا ہاتھ رکتا نہیں ہے، چپ کر کے کرتی ہے، کہتی میں چھوڑ دوں گی، کیلی چھوڑ دوں گی، مجھے وہاں نہیں رہنا۔ کہتی جنگل میں آپ کی کافی چیزیں کھو گئی تھی، آپ کا کوئی بٹوا بھی تھا نا جو کھو گیا تھا؟ کہتا ہاں۔ تھی وہ میرے پاس ہے۔ فاتح کہتا ہے تمہارے پاس؟ کہتی ہاں، وہ میں نے ایسے ہی پکڑ لیا تھا۔ کہتا ہاں جیسے تو مجھے پتہ ہی نہیں، تم اچانک ایسی کسی کی چیزیں پکڑ لیتی ہو۔ تو کہتی اس میں پاپ کارن تھے اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پاپ کارن آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ کہتا وہ آریانہ کے تھے، جب اس نے آخری دن میں استعمال کر رہی تھی نا تو میرے لیے نشان چھوڑے تھے۔ کہتی کیا ہوا تھا آریانہ کے ساتھ؟ پھر وہ بتا دیتا کہ آریانہ اس دن مر گئی تھی اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ ٹھیک، کیا وہ مر چکی ہے؟ تو آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں بتاتے؟ کہ نہیں وہ یہ صدمہ نہیں سہار پائے گی، بس وہ اسی امید پہ ہے نا کہ اس کی بیٹی کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ کہتی وہاں یہاں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ماں ہے، اس کو بتا دینا چاہیے تھا آپ کو۔ تو کہتی لے لیں آپ اپنا بٹوا۔ کہتا نہیں تم وہ رکھو، جب میں تم سے کبھی مانگوں گا دے دینا۔ پھر وہ یہاں سے کہتی ہے اب میں یہاں سے نا جا رہی ہوں، اب میں اپنے پلان پہ عمل کروں گی، اب میں اپنے پلان پہ عمل کروں گا۔ ادھر نا راجہ مراد کے نا محل کے باہر نا کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ، اور وہ راجہ مراد جو ہوتا ہے نا اس کے سلطان وہ ابو الخیر کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نا تمہاری مدد چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں بہت جلد سلطان کا تختہ الٹانا پڑے، تو تم میری مدد کرو گے۔ ادھر جو ہوتی ہے نا تالیہ آتی ہے جیا خانے میں اور وہاں جا کے نا سب کو سمجھاتی ہے کہ کیا اس انسان کے لیے بھی آج نہیں کھڑے ہوگے جس نے تم لوگوں کی اتنی ہیلپ کی اور تم لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آج وہ مصیبت میں ہے، اس کو آ کے بچاؤ، اس کو روکو۔ راجہ مراد اس کو قید کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے نا ایک دم سے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ کہتی تم لوگوں کو لڑنا نہیں ہے، تم لوگوں کو بس وہاں بیٹھنا ہے، وہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تم لوگ شرفا کی حویلیوں میں کام کرتے ہو، تو راجہ مراد کیسے اتنے آدمیوں کو مار سکتا ہے؟ تو وہ سارے کے سارے نا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور راجہ مراد کے محل کے جا کے نا باہر بیٹھ جاتے ہیں، نہ وہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے ایک دو دن گزر جاتے ہیں۔ تو راجہ مراد کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتی میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو اب ان کو چھوڑنا پڑے گا، اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ کہتا میں ان سب کو مروا دوں گا۔ راجہ مراد کہتی اتنا آسان نہیں ہے باپا کہ آپ سب کو مروا دیں، اگر مروا دیں گے تو ان کی حویلیوں کے مالکان آپ سے آ کے پوچھیں گے، سلطان تک بات پہنچ جائے گی اور سلطان کو میرے اور فاتح کے نکاح کا پتہ چل جائے گا، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ کہتا تم میری بیٹی ہو کے یہ سب کر رہی ہو؟ کہتی آپ ان کو چھوڑیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ بعد میں نا فاتح کو نا چھوڑنے کے لیے کہتا ہے اور فاتح کہتا پہلے کرسی پیش کرو پھر میں تم سے بات کروں گا۔ پھر وہ فاتح کو کرسی پیش کرتا ہے لیکن خود اس کے برابر نہیں بیٹھتا۔ تو کیوں تم مجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتے؟ کہتا ہوگے تم اپنی دنیا میں میرے برابر کے، لیکن یہاں نہیں ہو۔ ادھر ایڈم کو نا جزیرے پہ چینی جہاز مل جاتا ہے اور سپاہی آ جاتے ہیں، بڑا جہاز جس میں وہ خزانہ لاد کے نا وہاں سے آنا شروع کر دیتا ہے، اور نا وہ تالیہ کو اندر نہیں لے کے جاتا، لیکن نا تالیہ فاتح کو صرف لے کے جاتا ہے اور فاتح سے بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کیا چاہتے ہو تم؟ کہتے مجھے وقت کی چابی چاہیے، جانے دو ہمیں یہاں سے۔ اچھا تمہیں جانا ہے نا، جاؤ یہاں سے، لیکن میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ کہتے نہیں، تالیہ کے بغیر میں یہاں سے نہیں جانے والا، اس کے بغیر نہ کوئی بات ہوگی نہ اور کچھ۔ کہتا نہیں وہ میری بیٹی ہے، میں کیوں جانے دوں؟ کہتا اور تمہیں میرا ایک اور کام کرنا پڑے گا، یہ جتنے بھی غلام ہیں نا ان کے سب مالکوں کو حکم دو کہ ان کو آزاد کریں۔ تا کیوں مانو؟ تا نہ مانو، سلطان مرسل کو یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی، پھر وہ تمہارا تخت الٹ دے گا، تم دونوں لڑتے مرتے رہو گے تو ہم کہیں نہ کہیں تو بھاگ ہی جائیں گے نا۔ تو وہ نا ایک دم سے نا غصے میں آ جاتا ہے راجہ مراد، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ویسے بھی تم نے تو یہ بتایا تھا کہ تالیہ کی موت یہیں ہونی ہے اس دنیا میں۔ کہتا وہ علیحدہ بات ہے، اس کے بغیر نہ میں کہیں جاؤں گا، اس کو میں نے ساتھ ہی لے کے جانا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دم سے راجہ مراد جو ہوتا ہے نا وہاں پہ بڑی اس کے چہرے پہ کچھ شیطانی مسکراہٹ آتی ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے اور آ کے نا بیٹھ جاتا ہے۔ تو آ کے نا تھوڑی دیر بعد 15 سے 20 منٹ بعد آتا ہے۔ تا کیا سوچا ہے تم نے؟ تا میں تمہیں چابی دے رہا ہوں، جاؤ واپس، میں نے سارے غلام بھی آزاد کروا لیے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، تم میری آسانی سے اتنی باتیں مان کیسے گئے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتا مجھے پتہ میں بھی کیا کر رہا ہوں، شاید تم بھی واقف نہیں ہو، لیکن تمہیں میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی، صرف مگر۔ کہتا یہاں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے
کہ کیا ہوا تھا, اس نے کیا راجہ مراد اور فاتح نے ڈیل کی اور کیا نہیں کی. ادھر چینی سفارت خانے سے نا مطلب وہ جہاز بھی آ جاتا ہے اور ایڈم پہنچ گیا ہوتا ہے. تالیہ اس کو کہتی سارے سامان لے آئے. کہتے ہاں میں ٹھیک طرح سے لے آؤں. تو کہتے لیکن فاتح صاحب آئے نہیں ابھی تک. کہتے نہیں, انہوں وہ اپنے مذاکرات کر کے ہی آئیں گے. اتنے میں فاتح وہاں پہ نا گھوڑے کے ساتھ چلتا ہوا آتا ہے سن باؤ کے گھر میں, کیونکہ وہ دونوں وہیں پہ ہوتے ہیں. سارا خزانہ جو ہوتا ہے نا سن باؤ کے گھر میں رکھوا دیا ہوتا ہے. وہ آتے ہی نا حکم دیتا ہے کہ سن باؤ راجہ مراد کے سارے سونے کے صندوق واپس کر دو اس کو. تالیہ کہتی لیکن یہ تو ہمیں لوگوں کو دینے تھے نا. اتا جاؤ جا کے بازار میں, لوگ آزاد ہو چکے ہیں, ہمیں ان کی آزادی چاہیے تھی کہ ان کو خزانہ واپس کریں. ویسے بھی یہ ہماری دنیا نہیں ہے, اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے. تو کیا میرے باپا مان گئے؟ تو پھر بس انہوں نے گلے سے نا سونے کی چین میں نا چابی دکھاتا ہے. وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ میرے باپا سچ میں مان گیا اور ہم واپس جا رہے ہیں. تو ایڈم کہتا ہے ہو سکتا ہے. ایڈم نے یہاں پہ نا کتاب جو ہے نا لکھ کے دے دی ہوتی ہے, سارا کچھ جو اس وقت کا ہوا ہوتا ہے نا وہ دے دیا ہوتا ہے. تو چلو تم دونوں. تو اس کا باپ جو ہوتا ہے نا اس کی طرف دیکھتا ہے ایڈم کی طرف, یہ بھی تم دونوں کے ساتھ آیا تھا؟ اتی آپ کو اس سے کیا, کوئی آیا تھا کون نہیں آیا تھا. تو چلو جاؤ, میں تم لوگوں کو نہیں روک رہا. وہ تالیہ سے ملنا چاہتا ہوتا ہے لیکن تالیہ اپنے باپ سے نہیں ملتی. کہتی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں آپ کو. پھر وہ اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. جاتے جاتے فاتح جو ہوتا ہے نا اس کی طرف دیکھتا ہے, راجہ مراد کی طرف, اور آنکھوں سے کوئی اشارہ کرتا اور چلے جاتے ہیں. ایڈم اور تالیہ کو بالکل یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم واقعی واپس جا رہے ہیں, یا ہمیں واپس جانا چاہیے کہ نہیں. کہتی مجھے اپنے باپ پہ ڈاؤٹ ہے, میرا باپ اتنا سیدھا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں آسانی سے جانے دے. کہتا تم لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں؟ کہتی نہیں, کچھ تو ایسا ہے, کچھ تو ہوا ہے جو آپ ہمیں بتا نہیں رہے. کہتا کچھ بھی نہیں ہے, ہم تینوں واپس جائیں گے. کہتے نہیں. ایڈم بھی یہ سوچ ہی پڑ جاتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. پھر وہ 3 دن میں اسی جنگل میں واپس چلے جاتے ہیں. چابی ان کو راستہ دکھاتی ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو ایک دن رات گزارے ہوتے ہیں وہاں پہ نا. تالیہ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے فاتح. اس کو نا کوکو کا پھل لا کے دیتا اور کھاتا ہے. اس کو کافی باتیں کر رہا تھا. کہتا تم نے کیا سیکھا یہاں سے؟ کہتی میں نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے, ہاں میں نے شہزادی بننے کی بڑی پریکٹس کی. کہتا تم ایک اچھی لڑکی بن چکی ہو, تو میرا خیال ہے تم وہاں پہ بھی جا کے اچھی لڑکی ہی بنی رہو گی. کہتی ہاں کوشش کروں گی کہ اب میں برے کاموں کی طرف نہ آؤں. فاتح کہتا میں بھی یہی چاہتا ہوں, اور تم ایڈم کا بھی خیال رکھنا. ایڈم بیوقوف سا ہے, ایڈم کو کچھ بھی برا فیل نہ ہو. یہ وہ ایڈم سو رہا ہوتا ہے یا سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے یہ مجھے خود کیوں نہیں بلا رہے, 2 دن ہو گئے یہ ہم سے اچھی طرح بات نہیں کر رہے اور آج بات کر رہے ہیں. اگلے دن صبح کو نا ان کو وہ ڈور نظر آ جاتا ہے. وہ بار بار حیران ہو رہتے ہیں کہ ہم سچ میں واپس جا رہے ہیں. تو فاتح جو ہے نا وہ ڈور کھولتا ہے, وہ اندر آ جاتے ہیں اور ویسے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے ان کے سامنے راستے آتے ہیں. تالیہ اور ایڈم کو پھر یقین ہو جاتا ہے نہیں اب ہم واپس جا رہے ہیں, کیونکہ دروازہ پیچھے سے پھر بند ہو گیا ہوتا ہے. وہ دونوں بڑے خوش جا رہے ہوتے ہیں. فاتح بس چپ ہوتا ہے. اور کون کہتا ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. کبھی کبھی کسی کے لیے کسی زمانے میں وقت تھم بھی جاتا ہے, اور تھم کے وہ انتظار کرتا ہے اپنی بھول بھلیوں میں کھو جانے والے مسافروں کی واپسی کا. یہ لائنیں یہاں آئی تھیں جہاں پہ انہوں نے آ کے مطلب دروازہ کھولا تھا, اور دروازہ جو تھا نا سن باؤ کے گھر میں ہی کھلا تھا. اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں وہی رات ہوتی ہے, وہی دن ہوتا ہے, اور وہی ٹائم ہوتا ہے. صرف کوئی آدھا گھنٹہ یا چند سیکنڈ ہی شاید گزرے ہوتے ہیں. تالیہ جو ہوتے ہیں نا ایڈم گھوم کے پورے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے سچ میں ہم واپس آ گئے, اور اسی وقت میں واپس آئے ہیں. وہ ٹی وی لگا کے دیکھتے ہیں, فاتح بھی دیکھتا ہے. فاتح بس ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا, تھکا لگتا ہے وہ. کہتی سچ میں ہم واپس آ گئے ہیں. اتنے میں وہاں نے پولیس کے سائرن کی آواز آتی ہے. وہ کہتا وہ جانے سے پہلے اس پولیس کو فون کیا تھا, وہی آئی. فاتح کہتا ہے تم لوگ رکو, میں پولیس سے بات کرتا ہوں. وہ پولیس کو فارغ کر کے واپس آتا ہے اور کہتا اب تم دونوں جاؤ, میں بہت تھکا ہوا ہوں. کہتی ہم جائیں, آپ نے نہیں جانا واپس؟ کہتا نہیں میں صبح کو جاؤں گا, تم لوگ جاؤ. تو وہ چلے جاتے ہیں. کہتے ہمارے موبائل تو جنگل میں رہ گئے تھے, اب آپ کے نمبر. کہتا میں تم لوگوں کو کہوں. وہ ایڈم سے بس پوچھتا ہے کہ تم اپنا میل اکاؤنٹ بتاؤ. ایڈم کو اپنا میل اکاؤنٹ اس کو بتا کے نا واپس آ جاتا ہے. کہتے سر کچھ عجیب نہیں, آپ کا دل جلدی ٹوٹنے والا ہے. پھر جاتے ہوئے نا ایڈم کو کہتا ہے ایڈم کا دل ٹوٹا تھا, اس کا خیال رکھنا. تالیہ کہتی تمہارے دل کو کیا ہوا؟ کہتا آپ اپنے دل کی فکر کریں. کہتی میرا دل تو وہ خزانے میں دفن ہے نا, جو ہم نے مجسمے کے نیچے چھپایا ہے. ابھی وہ جانے لگتی ہے, وہ تالیہ کو روکتا ہے فاتح, اس کے ہاتھ پکڑتا ہے, اس کو کہتا ہے میں تمہیں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میں کہہ رہا ہوں. کہتی کیا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو, مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے, لیکن مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے نا, یہ خود غرضی ہوگی. میں تمہیں
آزاد کر دوں گا اور تم ایک اچھی زندگی گزارنا اور چلی جانا. تالیہ بھی پریشان ہوتی ہے, کہتی کیا ہوا ہے, آپ کچھ پریشان لگتے ہیں. کہتا مجھ سے ایک وعدہ کرو, کچھ بھی ہو جائے تم قدیم علاقہ میں واپس جانے کی کوشش نہیں کرو. کہتی میں پاگل ہوں جو جاؤں گی, چاہے کچھ بھی ہو, ہاں میرے آس پاس رہنے کی کوشش کرنا اگر تمہارا دل کرے تو. پھر وہ دونوں آ جاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں, اور فاتح بھی اوپر کمرے میں چلا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم کیسے جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں ہم ٹیکسی کروا لیتے ہیں, کیونکہ میری گاڑی تو یہیں کھڑی ہے لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے, چابی گم ہو گئی تھی جنگل میں. پھر وہ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ راستے میں ایڈم کو اتارتی ہے, خود اپنے گھر میں جاتی ہے. اگلے دن اٹھتی ہے تو اس کو اپنا گھر نیا لگ رہا ہوتا ہے. وہاں پہ داتن کو بیٹھا دیکھتی ہے. داتن کو کہتی ہے, داتن کو اتنی خوش ہو کے ملتی ہے. داتن کہتی کیا ہوا تمہیں, رات کو تمہارے سر پہ کچھ لگ گیا. کہتی نہیں, وہ میری موٹی مرغی, میں نے تمہیں بڑا مس کیا. پھر وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہے. کہتی کچھ ہوا ہے کیا, تم اتنی عجیب کیوں دکھ رہی ہو, ابھی ہم کل ہی تو ملے تھے, ایک دن میں کیا ہو گیا. کہتی شاید بہت کچھ گزر گیا, کیونکہ یہ 4 ماہ بعد وہاں سے واپس آئی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ صرف ایک ہی دن گزرا ہوتا ہے. کہتی کچھ تو تھوڑا مجھے تم میں چینج آ رہا ہے, بتاؤ کیا بات ہے. کہتی جب تک میں خود نہ بتاؤں تمہیں کیسے پتہ چلے گا. ادھر ایڈم اپنے گھر میں صبح صبح آنے کے بعد پہلے نائی کے پاس جاتا, اپنا حلیہ درست کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو پتہ نہ چلے, اور کپڑے چینج کرتا ہے. اس کی ماں کہتی ہے تم نے بیٹا کوئی نوکری ڈھونڈی, کل ملاقہ گئے تھے, کیا ہوا. کہتا وہ میں نوکری ڈھونڈنے جا رہا ہوں, نکل آتا باہر. پھر دونوں وہاں پہ نا ملتے ہیں باغ میں ایک میں. وہ اس کو نہ آ کے ایڈم اس کے پاس تالیہ کے پاس بیٹھ جاتا. کہتی تم نے مجھے تعظیم پیش نہیں کی, میں تمہاری شہزادی. آتا چھوڑے اب ہم اپنے واپس آ گئے ہیں. کہتی ہاں ہمیں اب سر کو بھی تو ملنا ہے نا. کہتا ہاں ملنا ہے, ان کو بھی ملنا ہے. ان کے یہاں پارٹی ہے ایک دن پہلے, تو ہم پہلے نا ان سے مل رہے. تو ادھر نا تقریب گھر میں نا اس کی پارٹی ہو رہی تھی, تو وہ بڑی خوش ہے. کہتی وہ ہم سے کیسے ملیں گے, پہلے تو ان کو لوگ دیکھتے ہوتے تھے تو بڑا ٹائم لینا پڑتا تھا لوگ, اب تو وہ ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالیں گے نا. ایڈم کہتا ہاں اب تو ان کو نکالنا ہی پڑے گا, اب ظاہر ہے ہم نے ایک زمانوں کا سفر ساتھ کیا ہے. لیکن نا ایڈم جو نا دور کھڑا ہوتا ہے, وہ فاتح کو دور سے کھڑا ہوا نہ دیکھ کے مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے. اس کی پٹیاں نئے زمانے کی ہو گئی ہوتی ہیں, دیکھتی ہے بڑی خوشی خوشی اس کے پاس جاتی ہے. تو جا کے کہتی ہے آپ کو نیلامی کی چیزیں دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ کبھی انسانوں کی بھی نیلامی ہوتی ہوگی. فاتح اس کی طرف ایسے مطلب برے طریقے سے دیکھتا. اچھا سوری تاشا, میں تمہیں اپنا گھر نہیں بیچنے والا. کہتی کیا مطلب. تو میں نے کہا نا میں تمہیں اپنا گھر نہیں بیچنے والا, اور میں تم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرنے والا, میری بیوی تک رہو, میرا سر مت کھاتی رہا کرو. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا. وہ اتنی حیران ہوتی کیا یہ ناٹک کر رہے ہیں سب کے سامنے. تو وہ راستے میں ایڈم کو دکھتا, تم اس دن آئے تھے گاڑی میں, کیا بتانے والے تھے مجھے. اچھا سر میں نے آپ کو بتا دیا تھا سب. کہتا اچھا چلو چھوڑو, پتہ نہیں میں بھول گیا ہوں شاید. یہ کہہ کے چلا جاتا. ایڈم اور جو تالیہ ہے نا وہ دونوں نا اکٹھے ہوتے ہیں. کہتے سر کو کیا ہوا, یہ بڑا عجیب سا بات کر رہے ہیں. کہتی ہاں مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھ سے وہ بالکل ویسے ہی بیہیویئر ہے جیسا مجھ سے قدیم علاقہ میں جانے سے پہلے کا تھا. اچھا ہاں تم سے انہوں نے اپنا ای میل اکاؤنٹ لیا تھا, کیا تمہیں کوئی میل آئی ہے. کہ ہاں ہو سکتا ہے آئی ہو کہ میں نے چیک نہیں کی. کہتی دیکھو. پھر اس کی میل کھولتا ہے, اور میل میں نا فاتح کی ایک میل ہوتی ہے. کہتے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں ایڈم, اور صرف تمہیں ہی تو بتانا چاہتا ہوں, جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جو تم لوگوں کو بتا نہیں سکا. راجہ مراد نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی. اس نے مجھے ایک پانی پینے کو کہا تھا جس سے میری یادداشت چلی جائے گی. میں تم لوگوں کو بھول چکا ہوں گا, میں صرف تمہیں ہی بتانا چاہتا ہوں. اور تالیہ کو کہنا میرے آس پاس رہے. میں وقت وہیں سے شروع ہو جائے گا میرے لیے. وہ ایک ویسی امیر سوشلائٹ ہوئے گی, اور تم میرے ایک باڈی مین ہو گئے. میں بھول چکا ہوں گا سارا کچھ. وہ دونوں کے دونوں چونک جاتے ہیں. کیا فاتح سر ہمیں بھول چکے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا. کہتے نہیں یہ غلط ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ اپنا سارا اس کو واقعہ بتاتا ہے کہ راجہ مراد کو وہ بہت کہتا ہے کہ کوئی تو راستہ ہوگا, لیکن راجہ مراد کہتا ہے تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, میری بیٹی کو لے کے جا رہے ہو, اب تمہاری یادداشت چلی جائے گی اور میری بیٹی مایوس ہو کے پھر واپس آئے گی میرے پاس. فاتح کہتا ہے نہیں میں ایسے ہونے نہیں دوں گا, وہ تمہاری طرف کبھی نہیں آئے گی. کہتا پیو پانی, چاہے تم پیو, چاہے تالیہ کو پلاؤ, چاہے کس کو مرضی, جس کو بھی پلاؤ گی اس کی یادداشت جائے گی, اس کے بغیر چابی نہیں ملے گی. اور وہ بڑے آرام سے کہتا اچھا ہاں میں اپنے وقت میں واپس جانے کے بعد میرے پاس کتنا ٹائم ہوگا. کہتا صرف 1 رات. کہتا 1 رات میں کیا کر لو گے. کہتا تم مجھے بھی نہیں جانتے. فاتح یہ کہتا ہے. پھر وہ ساری میل پڑھتے ہیں تو اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کی شرط مان لی تھی, اس لیے میں ہمارے ہے, تو میں تم لوگوں کو بھول چکا ہوں گا, سارا وقت بھی مجھے بھول گیا ہوگا. تم لوگ کوشش کرنا کہ مجھے یاد کرا دینا. فقط وہ غلام جس کو شہزادی تاشا نے آزاد کیا تھا. وہ دونوں کے دونوں پڑھ کے نا یہ نہیں ہو سکتا ایڈم, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ ناٹک کر رہے ہیں. کیا میری زندگی میں ساری عمر جھوٹ بولنے کا مجھے یہی نقصان ملنا تھا.
کہ اصلی سچ کی طرف میرے قدم ہی نہ بڑھیں. تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم. نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ پھر 1-2 دن میں اپلوڈ کر دوں گی. اور نیکسٹ پارٹ کا نام ہے سلطان ساز. اگر کہانی اچھی لگی ہے, سمجھ میں آئی ہے, تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.